خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں برکت رمضان میں، خاص طور پر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شیطان لعین کے متعلق ہے، عزازیل کے متعلق ہے کہ اس نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی، وہی دشمنی جو ہمارے باپ سے کی، وہی دشمنی آج تک وہ نبھا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا تدبیر کی؟ کچھ نہیں کی، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن وقفے سے جانے سے قبل میں نے حضرت سے یہ سوال کیا تھا کہ شیطان آیا جنوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ، اصل میں انسان کی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دو مخلوقیں اس دنیا میں آباد تھیں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، بے شک، لیکن جن کے اندر محسوسات کا سلسلہ ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر انسان میں محسوس کرنے کی عادت ہے، یعنی کہ جس کو ہم اس کے اندر انا بھی کہہ سکتے ہیں، یا اپنی میں یا اپنی خودی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جانوروں کے اندر یا دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا پھر جنوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور فرشتے تو اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق ہیں۔ آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے اور جن بھی موجود تھے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پہلی نظر میں جو ایک ذہن میں نظریہ قائم ہوتا ہے، آپ کے سوال کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، صحیح، تو یہ الگ الگ ہیں، تو لیکن ایک تصور جو ذہن میں آتا ہے نا فوری طور پر، اگر زیادہ مطالعہ قرآن کا گہرائی میں نہ کیا جائے تو صرف ایک اچڑتی نظر ڈالی جائے تو ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں نے اس کو بنا لیا، اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، تو پھر فرشتوں کو کہا تو فرشتے اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمام فرشتوں نے جمع ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب جب یہ لفظ ہو نا کہ الا ابلیس، تو فوراً ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ شیطان ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا۔ اچھا، جب حکم فرشتوں کو ہے تو ظاہر ہے کہ فرشتے ہی حکم کی تعمیل کریں گے۔ اب اگر ابلیس تعمیل نہیں کر رہا اور اس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا۔ ایک یہ سوال ذہن میں فوری طور پہ ایک تصور قائم ہوتا ہے، صحیح، تو لیکن عرض یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے یہ تصور قائم ہوا۔ اصل میں اللہ رب العالمین کی مخلوق جو جن تھے، جنوں میں ابلیس جس کا حقیقی نام عزازیل تھا، یہ بڑا علم والا بھی تھا اور بڑا متقی اور پرہیزگار بھی تھا، عبادت گزار بہت تھا۔ اس نے حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ زمین کا شاید کہ کوئی ٹکڑا ایسا ہو جہاں پر اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو، یہ اتنا متقی پرہیزگار تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے سبب، اس کے علم اور فراست کے سبب، علم اور حکمت کے سبب اسے یہ رعایت عطا فرمائی تھی کہ یہ فرشتوں میں جا کر بیٹھتا تھا، اور فرشتوں میں بھی فرشتوں کے جو سردار تھے، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ ان سرداروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اس کو وہاں تک اپروچ اور رسائی تھی۔ جبریل سے اور اس کا ابلیس کا یہ تعلق ہے، یہ فرشتوں کی محفل میں جا کر بیٹھتا تھا، اپنے علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ لیکن اس میں ایک بات اور ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا ہوا کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گی، اور یہ فتنہ فساد پھیلائے گی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک تجربہ موجود تھا، کیونکہ جنات اس سے پہلے موجود تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ قتل و غارت کیا کرتے تھے، ان کے جھگڑے ہوتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے یہی دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اسی بنیاد پھر جب فرشتوں سے کہا کہ آپ سجدہ کرو تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہم یہ سمجھیں کہ یہ واقعی یہ الگ تھا، فرشتوں میں نہیں تھا، یہ فرشتوں میں داخل نہیں تھا۔ اور اس کی تصریح دیکھیے قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والا جو معاملہ تھا، یہ قرآن پاک میں تقریباً 7 مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور جن میں سے 6 مقامات پر جو ذکر موجود ہے وہ مکی صورتوں میں ہے، ایک مقام پر ذکر جو سورہ بقرہ میں ہے وہ مدنی صورت میں ہے۔ صحیح، تو مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر کیا اور اس کانسیپٹ کو پہلے واضح کر دیا، فرمایا کہ کانا من الجن،
قرآن پاک میں خود ذکر کیا، وہ جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ہاں یہ ہوا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کی تکمیل سے انکار کر دیا. تھا تو وہ جن، لیکن بیٹھتا تھا وہ ملائکہ کے ساتھ، وہ بیٹھتا تھا فرشتوں کے ساتھ. تو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے اس پوائنٹ کو اپنے نیگیٹو لیا. اس نے اپنی بڑائی کے خلاف اس کو تصور کیا، اپنی عظمت کے خلاف اس کو تصور کیا اور اس نے انکار کر دیا. اور جیسا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. 3 مخلوقات تو تھیں، ایک ملائکہ تھے، دوسرے جن تھے، تیسرے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اچھا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس سے پہلے چونکہ عالم ارواح میں تمام روحوں کی تخلیق ہو گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ساتھ جو اس کے پاس موجود تھا اس کی تقدیر بھی تحریر فرما دی تھی. پوری کائنات آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے اندر تحریر ہو چکا تھا. فرشتوں نے ایک رخ دیکھا، انہوں نے رخ یہ دیکھا کہ انسان کے اندر قتل و غارت بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہیں، اور انسان کے اندر بہت سارے معاملات بھی ہیں. تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی بات کا ذکر کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے میرے مالک ہم تو تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں. اور انسان وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ تو جا کے قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا. تو تیرا خلیفہ ہونے کا در حقیقت جو ملکہ حاصل ہے یا جسے صلاحیت سمجھا جائے تو وہ ہمارے اندر موجود ہے. بے شک خلیفہ تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم قتل و غارت نہیں کرتے. فرشتوں نے در حقیقت لیکن چونکہ فرشتوں کے اندر انا موجود نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے جب فرمایا نا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں تو جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس معاملے کو. فرشتوں کے اندر انا نہیں تھی تو وہ ایک سائڈ پر ہو گئے. لیکن جنوں کے اندر انا موجود تھی، ابلیس کے اندر انا موجود تھی. تو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ایک تو اس نے سجدہ نہیں کیا، دوسرا اس انا میں وہ مد مقابل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ آج کے بعد میری اور آدم کی دشمنی ہوگی. اللہ اکبر. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، پھر اگر آج کے بعد تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے نا، جیسا میں نے عرض کیا تھا فخرج منہا فإنک رجیم، تو اللہ نے فرمایا تو نکل جا، تو بدکار ہے اور تو راندہ درگاہ ہو گیا میری بارگاہ سے آج کے بعد. تو اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پھر فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اب تو نے نکال ہی دی ہے نا مجھے، تو پھر میری اور آدم کی ہے دشمنی. تو اس دشمنی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے یوم یبعث یعنی کہ قیامت تک پھر مجھے مہلت دے، مجھے موت نہ آئے. صحیح. اچھا، در حقیقت وہ 2 چیزوں سے بچنا چاہ رہا تھا. ایک تو موت کی اذیت سے، الی یوم یبعثون اٹھائے جانے کی طرف جو اس نے اشارہ کیا نا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یبعث تک تمہیں مہلت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے تمہیں موت آئے گی. یعنی کہ جب قیامت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور سب لوگ مر جائیں گے تو پھر شیطان کو بھی موت آ جائے گی. وہ موت سے بچنا چاہ رہا تھا. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس نے مہلت طلب کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے. اب شیطان اور آدم کی پوری مخلوقات، یعنی کہ شیطان کی بھی پھر آگے ذریت ہو گئی، جن اس کے اعلی کار ہوتے ہیں، اور پھر شیطان کے ذریت کے اعلی کار انسان بھی بنتے ہیں. وہ ان پر اپنا رنگ چڑھاتا ہے، وہ ان پر غلبہ حاصل کرتا ہے، وہ ان کو گناہوں کے راستے پر لے کے جاتا ہے، اور انہی کو اسباب بنا کر دوسروں کو بہکاتا ہے. صحیح. تو اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مہلت طلب کی، اور اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام اور آدم کی پوری اولاد جو پوری نسل ہوگی ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا، انہیں میں بہکاتا رہوں گا، انہیں میں صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، میں ان سب کو لے کے جہنم میں جاؤں گا. انسان کے ذہن میں ایک تصور قائم ہوا، ذرا تعجب کی بات ہے کہ اے رب ذوالجلال، کیا ابلیس ہم سب کو بہکا دے گا؟ کیا ابلیس ہم سب کو شیطانی راستے پہ ڈال دے گا؟ کیا ابلیس ہم سب کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے؟ ایسا نہیں، اور ہم تو اس کے ساتھ نہیں کچھ لڑائی کر سکتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا عبادک منہم المخلصین. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ رب العالمین نے شیطان کی ہی بات کو ذکر کیا. بے شک ابلیس کہتا ہے کہ میں پوری نسل آدم کو بہکاؤں گا، لیکن اے میرے مالک وہ بندہ جو تیرے ساتھ مخلص ہو گیا، وہ بندہ جو تیرے راستے پر چلنا شروع ہو گیا، اور میرے مالک وہ بندہ جسے تو نے ہدایت عطا فرما دی، پھر اب وہ میرے پنجے میں نہیں آئے گا، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا، وہ میرے اس ٹرانسلیشن کے اندر نہیں آ سکتا کہ میں اسے صراط مستقیم سے نکال کر ضلال کی طرف لے کے جاؤں، اسے جہنم کے راستے کی طرف لے کے جاؤں. اور ایک بہترین پوائنٹ ہے یہاں پر، آپ اس کی طرف غور کیجیے گا.
اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا نا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، تو یہاں پر ذکر ہوا الا عبادک منہم المخلصین، مخلصین ذکر نہیں کیا، اسم فاعل کا صیغہ نہیں بلکہ اسم مفعول کا صیغہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی خلوص عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، گویا کہ یہ عطا خدا کی ہے، خدا کی عطاعت ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شیطان جو کہتا ہے کی طرف سے، شیطان جو کہتا ہے نا کہ میں نسل آدم کو بہکاؤں گا، بالکل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان میں خلوص والے بندے بھی پیدا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی خود سے مخلص نہیں ہو سکتے آپ، اللہ رب العالمین اپنا رنگ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رنگ قرآن پاک میں فرمایا نا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ تو ہے، اور کون اللہ سے زیادہ اچھا رنگ دے سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ علیک محبتم منی، فرمایا کہ ان پر میری محبت کا رنگ ہے۔ یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نہیں، پہلے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ نے بندے سے محبت کی ہے جبھی تو بندہ محبت کرنے لگا، پھر بندے کو یہ مقام حاصل ہوا۔ علیک محبتم منی، فرمایا ان پر میری محبت کا رنگ ہے، تو یہ محبت کا رنگ ہے کہ پھر وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں مخلص ہو جاتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں شیطان کے پنجے سے بچنے کی طاقت رکھ لیتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ اور بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں پر، شرعی مسئلہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بھی یہاں پر حل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جس کو تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے لیکن وہ اپنی تدبیر سے اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بے شک، اصل میں دیکھیے جی، تقدیر کی آپ نے بات کی ہے تو علماء کرام نے جیسا کہ تقدیر کی اقسام بیان کی ہے نا، کہ تقدیر تو ایک ہوتی ہے مبرم، ایک ہوتی ہے مشابہ مبرم، پھر ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تو یہ تقدیر معلق کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بات پر 2 پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں، 2 راستے اس کے لیے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بندہ فلاں عمل کرے گا تو اسے میں یہ عطا کروں گا، اگر یہ فلاں عمل نہیں کرے گا تو پھر اسے یہ عطا کیا جائے گا۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر رزق تو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ کوئی بھی زیرو مخلوق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا کہ اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا، لیکن اللہ نے رزق کے لیے یہ طے فرما دیا کہ اگر بندہ نکل کر محنت مزدوری کرے گا اسے میں اتنا رزق عطا فرماؤں گا۔ اور ہم بھی اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں اور تیاری کر کے آفس میں جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کریں گے وہ اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ وگرنہ ہم سوتے رہیں اور رات کو سو جائیں، سویرے اٹھیں، تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالیں، پیسے نکل آئیں اور اس میں سے اپنا راشن پانی خریدیں۔ اس سوال کو میں وہاں لنک کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جن کو جو میرے ہوں گے وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، تو یعنی کہ ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جو میرے ہوں گے، جی، بڑا بہترین جملہ ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو پھر میرے ہوں گے نا وہ تیرے نہیں ہوں گے، تیرے نہیں ہوں گے، تو یہ تقسیم ہوگی۔ ہاں، تقسیم ہو گئی یہاں پر، ہاں، آپ کے پاس تقسیم ہو گئی، یا تو آپ اللہ کے ہوں گے یا پھر دوسری طرف یا شیطان کے ہوں گے، یعنی 2 ہی مخلوقیں ہو گئیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین اس مخلوق کے اندر 2 راستے پیدا کر دیے، یا اللہ کا راستہ یا پھر شیطان کا راستہ، ایک رحمان کا راستہ، ایک اور ایک مردود، ہاں، شیطان رجیم کا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر جس بندے کی تقدیر میں یہ تحریر فرما دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقدیر کے حوالے سے فرمایا نا تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پھر حضور عمل کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے، حتیٰ کہ اس کثرت سے یہ جملہ ذکر کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، حتیٰ کہ سرکار بولتے گئے ایک جملہ حتیٰ کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، اس قدر طویل آپ نے جملہ ذکر کیا بار بار۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں جو معلق کیا ہوتا ہے، اللہ انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ عمل کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، ایک حدیث سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جب وہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ تقدیر اس کی لکھ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ 4 مہینے کی فقط اس کی عمر ہوتی ہے، یعنی کہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، جی ہاں، لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی جو ہے کہ وہ عبادت میں گزارتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا جہنم، اور آخری وقت میں اس سے کوئی نہ کوئی ایسی خطا شیطان نے، وہی شیطان کا حملہ ہو گیا نا کہ شیطان نے اس کو اس کی ریاضت کو دیکھتے ہوئے اسے بہکا دیا،
اور بہکا دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا وہ بالکل آخری لمحے میں جا کر اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا کوئی جہنم میں چلا گیا, جہنم کی طرف چلا گیا. سرکار فرمایا کہ ایک گز فاصلہ رہ جائے گا ہاں جنت کے دروازے سے, جنت کے دروازے سے, تو وہ جو ہے کہ جہنم میں گیا. اور اسی طرح دوسرا شخص ساری زندگی جو ہے کہ اس نے غلاظت میں گزار دی, لیکن جب آخری وقت آیا تو جہنم کے قریب تھا, لیکن وہ ایسا کام کر گیا کہ وہ جنتی ہو گیا, اس کو جنت میں. تو اس سے ثابت یہ ہوا, جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے, اللہ کی عطا سے, جی, کہ یہ ہمارے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے اس میں کہ ہم کتنا جو ہے کہ اپنی ریاضت, اپنی عبادت کی وجہ سے ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے, اللہ چاہے تو پہنچ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی عطا پر ہوتا ہے. اس لیے تو میں جیسا کہ حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا نا, سرکار نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو. جی جی. تو انسان کے عمل کے راستے جو ہیں وہ اس کی سمت کو متعین کرتے ہیں. بے شک. اور پھر آپ دیکھیے نماز کے اندر, اب دیکھیں ایک آدمی ہے, وہ انتہائی سردیوں کی سخت سردی والی رات میں فجر کے ٹائم پہ اٹھا, نرم گرم بستر سے نکلا, ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا اور مسجد کا سفر اس نے راستہ طے کیا, سردی میں ٹھٹھرتا ہوا, سردی میں کانپتا ہوا مسجد میں پہنچا, جماعت کا انتظار کیا, نماز شروع ہو گئی, وہ اللہ اکبر کہتا ہے, ہاتھ باندھتا ہے خدا کی بارگاہ میں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر ہدایت دے. سمجھنے کی بات یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ بندہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ بھائی تم ہدایت پہ کھڑے تو ہو, ہاں, اور کون سی ہدایت چاہیے؟ اب تمہیں اور کون سی ہدایت چاہیے؟ پوری دنیا سو رہی ہے, تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو, پوری دنیا نرم گرم بستر کے اندر ہے, تم سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے مسجد کے صف میں کھڑے ہو, پوری دنیا آرام دہ بستر میں لیٹی ہوئی, تم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کھڑے ہو, اور پھر وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, میرے مالک مجھے ہدایت دے. سوال یہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ وہ یہی ہدایت مانگ رہا ہے, یہی ہدایت, اے میرے مالک مجھے مرتے دم تک تو اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھنا. اللہ, اے میرے مالک تو بڑا کریم ہے, تو بڑا رحیم ہے, لیکن شیطان مجھ پر بڑا حاوی ہے اور میں بڑا کمزور ہوں, میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے میرے مالک خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہی ایک گز جنت کے فاصلے سے رہوں اور شیطان بہکائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں. وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور وہ صرف ایک مرتبہ نہیں کہتا, دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے, 5 مرتبہ اظہار کرتا ہے, اور فجر کی 4 رکعتیں جو ادا کرتا ہے 4 رکعتوں میں وہ کہتا ہے, ظہر کی 12 رکعت جو ادا کرتا ہے 12 رکعت میں بات کرتا ہے, عشاء کی 17 رکعت ادا ہر رکعت کے اندر وہ کہتا ہے, اور پھر آدھی رات کو کھڑے ہو کر جب تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے وہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ وہی صراط مستقیم کی ہدایت کا مطالبہ ہے جس کی طرف یہ حدیث مبارکہ کی اشارہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو, اور یہی عمل میں تعطل نہ ہے, یعنی کہ عمل کی پابندی جو ہے یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول بنائے گی کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. یہ عمل کی اہمیت ہے. تو تقدیر کے معاملے میں پھر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, مساوی الطرفین تقدیر ہوتی ہے, انسان جس راستے پر چلے اللہ وہ راستہ انسان کو عطا فرما دیتا ہے. جس طرح شیطان جو ہے کہ انسان کے کھلا دشمن ہے, قرآن و حدیث تو کھلم بکھلا کہہ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ بھی ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ رب العالمین نے صراحتاً ذکر کیا ان شیطان لکم عدو مبین. فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ بے شک شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. صحیح, یہ انسان کو بتا دیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ انسان اگر اس طرح کی لینگویج کو نہیں سمجھ پا رہا, وہ اشاروں کو نہیں سمجھ رہا, اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں سمجھ رہا, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. تفسیر دور منصور کے اندر بھی اس چیز کو ذکر کیا, تفسیر سخاوی کے اندر بھی اس کو ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ جب انسان شیطان کا کھلم کھلا دشمن ہے تو پھر شیطان انسان کو چاہیے تھا کہ وہ شیطان کے راستے سے ہٹ جاتا, لیکن انسان نہیں ہٹ رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفسیات کو بھی استعمال کیا. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہے, یہ ٹوٹل ہماری نفسیات پر نازل کیا گیا, چونکہ ہماری نفسیات ہمیں اللہ نے تخلیق کی ہے نا, تو ہماری کمزوریاں, ہماری خامیاں, ہماری خوبیاں اسی کی بارگاہ میں, اسی نے اسٹرکچر پیدا کیا ہے, یہ اسی نے یہ میٹیریل دیا ہے, تو وہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی کمزوری کو کس انداز میں استعمال کیا. اب دیکھیے گا, ہماری ایک عادت ہے کہ ہم اپنے والدین کے دشمن کو نہیں بھولتے. صحیح, ہمارے معاشرے کا کلچر ہے کہ اگر کسی نے معاذ اللہ ہمارے والد کو گالی دے دی, ہماری والدہ کو برا بھلا کہا, ہم ساری دنیا کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اس بندے کو معاف نہیں کرتے اس لیے کہ میرے ماں باپ کا دشمن تھا. یہ ہماری ایک نفسیاتی کمزوری ہے. صحیح, تو اسی انا کی کمزوری کو قرآن پاک نے استعمال کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا بنی آدم
لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، یہ شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے جس طرح جو اس نے تمہارے والدین کو آزمائش میں ڈالا تھا. اللہ، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، بے شک اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا. ینزع عنہما لباسہما، اور اس شیطان نے دشمنی کرتے ہوئے تمہارے ماں باپ کا لباس بھی کھینچ لیا تھا، انہیں بے لباس کیا تھا اور انہیں بے ٹھکانہ کیا تھا. تو یہ انسان کی نفسیات ہی نہیں، انسان اپنے دشمن کو نہیں بھولتا. تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے دشمن کو نہیں بھولتا. فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے. جب یہ تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے تو تمہیں خیال کرنا چاہیے، اس سے بچنا ہے تمہیں. تم اپنے ماں باپ کے دشمن سے یاری لگا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے، رحمان کو چھوڑ کے اس کے پاس جا رہے ہو. ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ بھی آپ سے سنیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے.